حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے دیکھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا، جس سے زمین کی حرکت ختم ہو گئی۔ جب پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین سے پہاڑ نکل آئے، زمین کی حرکت ختم ہو گئی، تو فرشتوں کو بڑا تعجب آیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا رب العالمین، یہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں، کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی چیز اور ہے طاقتور؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال نعم، اے فرشتو ہاں، الحدید، لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو لوہے کو جب دیکھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو پھر فرشتوں نے عرض کی، یا الہ العالمین، کیا لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتو، ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز النار، آگ ہے۔ فقالوا یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من النار، یا اللہ، کیا کو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی یہ حدیث پاک آپ سن رہے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک کتاب التفسیر میں ہے، اور حدیث نمبر 3369، اور مسند احمد میں یہ حدیث پاک 12275 نمبر حدیث ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین، کیا کو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتو، ہاں، قال نعم، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے الماء، پانی، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا، یا رب العالمین، کیا کوئی پانی سے بھی زیادہ آگے چیز ہے طاقتور؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال نعم الریح، فرمایا ہاں، ہوا جو ہے یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا الہ العالمین، قالوا یا ربی فہل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا کوئی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہوا سے زیادہ طاقتور ابن آدم، ابن آدم ہے، انسان ہے، انسانوں میں وہ انسان ہے، تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، وہ انسان زیادہ طاقتور ہے جو صدقہ اپنے جو صدقہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ صدقہ دینے والا، پوشیدہ صدقہ، خفیہ صدقہ دینے والا اپنے مسلمان بھائی کو، وہ انسان جو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اللہ کے نزدیک تمام طاقتوں سے بڑی طاقت صدقہ ہے، اور صدقہ دینے والا انسان ہے جو اتنا طاقتور ہے، یعنی اس سے بہت بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، اور آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ابی ذر، آپ راوی ہیں، حضرت ابی امامہ باہلیہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ذر قال قلت، حضرت ابی ذر فرماتے میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ارأیت الصدقہ ماذا ہی، مجھے صدقے کے حقائق بیان کرو، صدقے کی حقیقت
کہ صدقہ اصل میں کیا چیز ہے، یہ کتنی پاور رکھتا ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضعاف مضاعفۃ، صدقہ بہت ہی اضافہ کر دیتا ہے دولت میں، مال میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے، بڑا اضافہ کرتا ہے۔ وعند اللہ المزید، اور اللہ کے نزدیک تو اور زیادہ، اتنا زیادہ کہ پہاڑوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک اتنی سی کھجور صدقہ دینا، اللہ اس کو اس طرح پالتا ہے، اتنا برکت اور اتنا یعنی اسے اضافہ کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پہاڑوں کی مانند ہو جاتی ہے وہ۔ فرمایا وعند اللہ المزید، اللہ کے نزدیک تو بڑا ہی اضافہ پا جاتا ہے صدقہ، دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بہت اضافہ۔ پھر آپ نے فرمایا، قال قلت یا نبی اللہ، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فأی الصدقات افضل، صدقہ جو ہے ان میں افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال سر الی فقیر، افضل صدقہ یہ ہے کہ غریب انسان، محتاج فقیر انسان کو صدقہ دو پوشیدہ، اسے پتہ بھی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، پوشیدہ صدقہ دینا غریب انسانوں کو تاکہ انہیں کوئی ملامت نہ کر سکے، وہ صدقہ جو ہے فرمایا بڑا ہی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا وَجُهْدٌ مِّن مُقِلٍ، جو محنت کی کمائی سے، مشقت کی کمائی سے، خود محنت مزدوری کر کے صدقہ دیتا ہے آگے، اللہ کو وہ بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے، وہ افضل ترین صدقہ ہے جو انسان محنت سے کما کر آگے دیتا ہے۔ اور وہ بھی افضل ترین صدقہ ہے جو مسلمان بھائی کو دیتا ہے، غریب کو دیتا ہے، اپنے بھائی غریب کو دیتا ہے اور پوشیدہ دیتا ہے تاکہ کوئی ملامت نہ کر سکے۔ اور ایسی جگہ پر صدقہ جہاں پر ظاہری جو ہے اعلانیہ دیتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی شامل ہوں، مساجد، مدارس وغیرہ میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، وہ بھی افضل ہے۔ جتنے لوگ ان کو ترغیب ملتی ہے ان سب کا دینے کا اجر ترغیب دینے والے کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔